العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين المخاطب بطه وياسين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين سيدنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ولا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے اپنی آخری الہامی کتاب میں ارشاد فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اے میرے پیغمبر آج دین اسلام کو برباد کرنے سے کفر مایوس ہو گیا. فلا تخشوہم، ان سے مت ڈریے بلکہ مجھ سے آپ کریے. الیوم اکملت لکم دینکم، اور آج میں نے آپ کے دین اسلام کو تمام کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور آپ پر اپنی میں نے نعمتیں تمام کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں اس دین اسلام سے راضی اور خوشنود ہوا. عزیزان گرامی، تاریخ اسلام میں غدیر اس محتم بشان دن کو کہتے ہیں کہ تاریخ اسلام کا عظیمت دن غدیر ہے. مرسل اعظم کی محنتوں و ریاضت کے کمال کا دن غدیر ہے. انبیاء و مرسلین کی تمناؤں کا دن غدیر ہے. انبیاء و مرسلین کی محنتوں و ریاضت اور ان کی دینی اور مذہبی میراث کا تحفظ کرنے والا دن غدیر ہے. شخصیت پرستی کے خاتمے کا دن غدیر ہے. قانون کے اسلام کے قانون کی بالاداری کا دن غدیر ہے. صلوات محمد والا بالکل خلاف ہے. آپ مولانا ہے. صلوات محمد والا شخصیت پرستی کے خاتمے کا دن غدیر ہے. اسلام کا محتم بشان دن غدیر ہے. قانون اسلام کی بالاتری کا دن غدیر ہے. جاہل رسموں کی موت کا دن غدیر ہے. جاہل رسموں کی موت کا دن غدیر ہے. امامت کی ذمہ داریوں کے آغاز کا دن غدیر ہے. نبوت کی ذمہ داریوں کے اختتام کا دن غدیر ہے. اللہ کے منصوبہ خلافت کا دن غدیر ہے. انبیاء و مرسلین کی مسبتوں کا دن غدیر ہے. اور اگر یہ دن نہ ہوتا تو اسلام کا صاحب خانوں کی داستانوں کا نام ہوتا. سیرتوں
کردار انبیاء کا نام نہ ہوتا، اخلاق محمدیہ کا نام نہ ہوتا. یہ تلوار پڑھیں محمد. اسلام تاریخ غدیر، تاریخ اسلام میں اس دوراہے کو کہتے ہیں جہاں سے دو راستے الگ ہوتے ہیں، ایک اسلام کا راستہ اور ایک اسلام کے متوازی اسلام کا راستہ، ایک خدا ساز اسلام کا راستہ، ایک خانہ ساز اسلام کا راستہ، ایک مسلمانوں کی تاریخ کا راستہ اور ایک اسلام کی تاریخ کا راستہ، ایک مسلمانوں کی تاریخ انتخاب کا راستہ اور ایک اللہ کے منصوبہ خلافت کا راستہ. عزیزان گرامی، تاریخ پڑھیے خود فیصلے کیجیے گا کہ انبیاء و مرسلین کا عمل انتخاب کیوں کر عمل میں آیا ہے. آپ دیکھیے جناب آدم علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمن شیش کو اپنا جانشین بنایا، جناب شیش نے اپنے فرزند انوش کو اپنا فرزند بنایا، اپنا جانشین بنایا. جناب انوش نے اپنے فرزند قینان کو اپنا جانشین بنایا، جناب قینان نے اپنے فرزند جناب مہلائی کو اپنا جانشین بنایا، جناب مہلائی نے اپنے فرزند یارب کو اپنا خلیفہ نامزد فرمایا، جناب یارب نے ادریس کو اپنا خلیفہ بنایا، جناب ادریس نے اپنے فرزند لمک کو اپنا خلیفہ بنایا، لمک نے اپنے فرزند جناب نوح کو اپنا فرزند اپنا خلیفہ بنایا، جناب نوح علیہ السلام نے اپنے فرزند جناب اپنے بڑے بیٹے کو سام، یعنی سام کا نام تھا، سام کو اپنا خلیفہ بنایا. اور اسی طریقے سے جناب ابراہیم نبی علیہ السلام نے اپنے ایک فرزند جناب اسماعیل کو عرب میں اپنا وسیع مقرر قرار دیا اور ایک کو یعنی اسحاق کو شام میں اپنا وسیع مقرر فرمایا اور جناب اسماعیل نے اپنے فرزند قیدار کو اپنا وسیع بنایا اور جناب اسحاق نے اپنے فرزند جناب یعقوب کو اپنا فرزند اپنا جانشین بنایا اور جناب یعقوب نے اپنے فرزند جناب یوسف کو اپنا جانشین مقرر فرمایا. اور اسی طریقے سے جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو اپنا وسیع بنایا اور ان کے انتقال کے بعد موسیٰ بن نون کو اپنا وسیع بنایا اور پھر اس کے بعد جناب عیسیٰ نے شمعون کو اپنا وسیع بنایا. خود ملاحظہ فرمایا تاریخ انتخاب انبیاء و مرسلین میں کہیں سے آپ کو بہت استعمال کہیں سے آپ کو شورا نظر نہیں آئے گی، کہیں سے استخلاف نظر نہیں آئے گا، کہیں سے الیکشن ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا، بلکہ سب کا انتخاب بنانے نہ سمجھ آیا ہے. اور یہ دیکھیے خلیفہ بناتا کون ہے اور خلیفہ بنتا کون ہے. خلیفہ بنانے والا باپ ہے یا بھائی ہے اور خلیفہ بننے والا بیٹا ہے یا بھائی ہے. خلیفہ بننے اور بنانے میں آپ کو خوش اور داماد نہیں آئے گا. پوری امید بنا کر کے بولے ہیں تو لہٰذا ایک لفظ چھوڑ نہیں سکتا ہوں. یعنی خلیفہ بننے کے لیے اپنے اندر وہ خصوصیات پیدا کرنا چاہیے. بیٹی دے کر کوئی خلیفہ ہے کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا ہے. ارے کیسے آپ خلیفہ بن سکتے ہیں؟ آپ 40 سال کے بعد اسلام لائے اور میں نے علی کو دیکھا تو گہوارے میں یعنی دفتر رسالت پر کہتا ہے رسول اللہ قرآن پڑھوں. آپ قرآن کے دشمن ہے وہ مفسر القرآن ہے، آپ اسلام کے دشمن ہے وہ بانی اسلام ہے. ارے آپ کوثر کے گھاٹ پر پہنچ نہیں سکتے، وہ ساقی کیسے آپ کو خلیفہ بنا دیں. اور عزیزان گرامی، پہلی آواز جو سب سے پہلے گوشت گزارے مرد ہوئی تھی وہ تھی انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. اللہ نے کامیاب تبلیغ مرسل اعظم کہ جو جذبہ کبھی عرض کی بلندیوں پر ہوا تھا، کامیابی تبلیغ مرسل اعظم غدیر کے پیارا لوگوں کا کبھی عرض کی
فرشتوں کی جھوٹ میں ہوا تھا، الہی اسمبلی میں ہوا تھا، آج وہ کامیاب یہ تبلیغ مرسل اعظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا روایے جلسے کو غدیر کے پتے نما میدان میں اتار دیا۔ عزیزو وہاں کا حال تمہیں نہیں معلوم کہ کیا تھا، سردی تھی، گرمی تھی، برسات تھی، مگر ہاں مورننگ کے ذریعے غدیر کا حال مجھے معلوم ہو گیا ہے۔ گرمی کی وجہ سے اترے منہ سولائی صورتیں پسینے میں ڈوبا ہوا حاجیوں کا ملبہ اور زیر احترام و احترام حضور کے جلسہ منعقد ہو رہا ہے۔ اور اتنی بات تو آپ بھی جانتے ہیں کہ وہاں کیا ہوا تھا، وہاں جس نے الہی اعلان کے سامنے اپنے کو تباہ ضرور کر دیا فرشتہ بندہ چلا گیا، جس نے انکار کیا شیطان بنا۔ سوال کریں محمد والا لعنتی بنا کے دربار الہی سے نکالا گیا، اعلان ہوا۔ اور یہ قرآن ہے، یعقوبی کا بیان نہیں ہے، یہ تفریقی جھانجھوڑ نہیں ہے، یہ ابن عقیل یا ابن واحد کی افواہی حکایات کا نتیجہ نہیں ہے، یہ کلامی بلاغت نظام ہے۔ کلامی کیا وَإِذَا نَفَخْتُ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس پیکرے رات میں اپنی روح پھونکوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ اور اس نے انکار کیا تو اعلان ہوا نکال گیا اور نکل گیا اکڑا اور پھر کے ساتھ سجدہ کروا لیا، تسبیح کروا لی، قیام شروع کروا لیا، اپنے کو مروا لیا اور اب نکالنا ہے۔ اس کا ایک بار بدلا مجھے کچھ سائڈیں دینی چاہیے۔ پروردگار نے کہا جا وقت معلوم تک کے لیے تجھے مہلت دے دی ہے۔ اب جیسے ہی اعلان ہوا فخر نکلا اکڑا نتوار دلہ میں ہو جانا کھانے شیطان تجھ سے بڑا احمد کائنات میں سیڑھی کوئی ہوگا ہی نہیں۔ ایسے میں نے کہا مجھ سے پوچھتا تقاضائے مسئلے تو سیاست میں جانتا ہوں، یہ کہ کھلا ہوا انکار نہیں کرنا چاہیے تھا جیسے دنیا میں ہوتا۔ ارے جیسے ہی اعلان ہوا کہ میں اس پیکرے حکم میں اپنی روح کھولوں گا تو اس سے پہلے کہ جبریل سجدہ کرے سے سجدہ کرتا اور سر اٹھاتا جھٹ سے آدم کا ہاتھ پکڑتا چڑھا کر لوگے لیتا مبارکباد ہے آدم تم میرے بھی خلیفہ ہو گئے اور اسرافیلوں میکائیل جبرائیل تمام فرشتوں کے تم خلیفہ ہو گئے۔ اس میں ہاتھ ملانے میں مولا دینے میں مبارکباد دینے میں آپ کو کیا خرید تھی، کیا تعلق تھا، کیوں نہیں آپ نے ایسا کیا؟ کہا صرف ایک وجہ تھی، میں مرد ہو کر کافر بن کر جہنم میں جانا گوارا کر سکتا ہوں، منافق بننے کی شیطان کافر ہے، آپ اس کو کافر تو کہہ سکتے ہیں، نہ اسے منافق کا پسند تھی نہ آپ اسے منافق کہیں گے۔ نکلا اپنا چلا گیا اور یہ جلسہ زیر انتظام و احترام حضور زمانے انبیاء وہاں کیا ہوا تھا یہ سب کو نہیں معلوم ہے، لیکن زمین پہ کیا ہوا یہ سب کو معلوم ہے کہ آفتاب کی گرمی تھی اور زمین شعلے ابھر رہی تھی، کچھ تو دونوں تووں کے درمیان دھوئے چلے جا رہے تھے اور کچھ کو عداوت علی کی گرمی ہو رہی تھی۔ زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، بس یہی سمجھے آپ کہ یہیں سے دو راہیں پیدا ہوئی، ایک خدا ساز اسلام کا راستہ، ایک خانہ ساز اسلام کا راستہ، ایک اسلام کا راستہ، ایک اسلام کے متوازی اسلام کا راستہ یعنی مسلمانوں کے انتخاب کا راستہ، ایک الہی قرآنی نص کی تعریف کا راستہ۔ اب
अजीज़ाने गिरामी, वो जगह तो आप लोगों ने देखी होगी कि प्लेटफॉर्म है जहाँ 2-3 लाइनें एक साथ मिलती हैं और लोग सफर करते हैं। जब पटरी बदलती है ट्रेन तो शुरू में अंदाजा नहीं होता कि अब हम किस सिम्त में सफर कर रहे हैं, मगर जब ये ट्रेन थोड़ा सफर तय करती है तब अंदाजा होता है कि अरे ये पटरी कहीं और चली गई है, अब हम कहीं और जा रहे हैं। तो इसी तरीके से जब गदीर के बाद खिलाफत की गाड़ी में पटरी बदली तो सब एक दूसरे को मुसलमान ही समझ रहे थे, ये भी मुसलमान है वो भी मुसलमान है। लेकिन जब खिलाफत की गाड़ी ने थोड़ा सा सफर तय किया तब पता चला मंदिर जुदा जुदा भी सकी और सही की। मंदिर जुदा जुदा थी, शकील और शहीद की। एक वक्त का हुसैन था तो दूसरा वक्त का यजीद था। हुसैन इंतखाब की तारीख के नुमाइंदे नहीं है बल्कि हुसैन इब्न अली नस्ल के नुमाइंदे हैं और यजीद अली अपनी नजीस और तारीख का नुमाइंदा है। इसीलिए आप ज़ाहिर वारिसा में कहते हैं ऐ नूह के वारिस साहब पर सलाम, ऐ मूसा और ईसा के वारिस साहब पर सलाम। इसी तरीके से यजीद भी अपनी नजीस और नापाक तारीख का नुमाइंदा है, मगर उसके नुमाइंदे इतने नाकाबिल बयान और ऐसे नाकाबिल जिक्र हैं कि जिक्र उसका मकसूद नहीं है। तो इतना समझ लीजिए जैसे कुरान में शजरे तैयबा और शजरे मदीना का जिक्र है। अरे ये तो अपना अपना मुकद्दर है, कौन अपने को शजरे तैयबा से मुंसलिक करके नस की तारीफ कराने वाला होगा और कौन इंतखाब का दामन पकड़ के शजरे मदीना से मुंसलिक होना चाहेगा। अजीज़ाने गिरामी, ये अपना अपना मुकद्दर है, अपना अपना नसीबा है। हमारा मुकद्दर ये है कि हम इंतखाब की तारीख के नुमाइंदों को नहीं मानते बल्कि नस की तारीख के नुमाइंदे को मानते हैं। इसीलिए हमको और आपको जितनी उल्फत लगाओ तज़किरे गदीर से है उतनी ही उड़न जलन घुलन इन लोगों को तज़किरे गदीर से है और खुशबू गदीर से है। हमारा हाल ये है कि हमको हर उस चीज से मोहब्बत है जिससे खुशबू गदीर आती हो, और इनका हाल ये है कि इनको हर उस चीज से नफरत है जिससे खुशबू गदीर आती हो और याद गदीर ताज़ा होती हो। ये बिना वजह आज़ान से हैया आला खैरी अमल नहीं निकाला गया है। अरे यही वो फितरा था जिसने गदीर के मुंतशिर मजमे को खिलाफत अली के सुनने का मजबूर कर दिया। ये इस फिक्रे से यादें कदीम आती है, इस फिक्रे से खुशबू कदीम आती है। ये आज़ान का फिक्रा नहीं है बल्कि कदीम का आईना भी है। जब मुअज्जिन गुंजता ऐलान कर जाके कहेगा हैया अला खैरिल अमल तो दिल के सूतों से यादें कदीम उड़ेगी, दिल की वादियों में बात बाहर ये कदीम चलेगी। इसलिए इस आईने को तोड़ दो, इस आईने को छोड़ दो, इसको मिटा दो। अब ये इतना बता देना मेरा कारोबार था, अब ये होमवर्क है, अब घर जाके हल कीजिएगा कि कौन था जिसने बाते मुसल्ले आज़म इस काम को अंजाम दिया कि आज़ान से हैया अला खैरिल अमल निकाल दिया। मैंने तो दुआएं पढ़ी हुई है कि मेरे रसूल आज आपके दीन को बर्बाद करने से कुफ्र मायूस हो गया। ये कुफ्र क्यों मायूस हुआ? कुफ्र बल में तरावर रहा, ओह में ताकतवर रहा, शायद में जोरावर रहा। यहाँ दोनों हाथ, वहाँ दोनों हाथ, वहाँ भागा, वहाँ आया, वहाँ आया, वहाँ भागा। अरे आज नबी में क्यों मायूस हो गया? पता चला। देखिए, अगर आप तारीख के बैन सुकून पढ़ने वाली ऐनक रखते हैं तो उसको इस्तेमाल कीजिए। जैसे ही दस्ते मुनसरे आजम ने दस्ते जबरदस्ते हैदर का नारा आया और नबी ने यूं उठाया, कुफ्र की आंखें फटी की फटी रह गई, मुंह खुला का खुला। अरे हमारे बाबा का कातिल, हमारे नाना का कातिल, हमारे दादा का कातिल, हमारे बाबा में पकड़ना हमारी औरतों को नाम सारा से लाने वाला ये अभी इस्लाम के सेवन
اسلام کے ذمہ دار ہو رہے ہیں. اب زبان اسلامی علی کے ہاتھ میں آنے والی ہے تو کفر اتنا مایوس ہوا کہ کفر کی کمر ٹوٹ گئی اور کمر پکڑ کر آوازیں بلند ہونا شروع کر دیا اور صرف آواز ہی آ رہی ہے, سورج نہیں دکھائی دے رہی ہے. ارے ابھی تو کیا سن رہے ہیں؟ اسی لیے کہا گیا ہے تو اپنے کو ایسا بناؤ کہ ظاہری تمہارا ایک ہو باقی تمہارا کمر ٹوٹ گئی اور آوازیں بلند ہونے لگا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ, مولد نبی حاجی اکبر مصلی اعظم آپ تو سنائے کیا کوئی بول رہا ہے. ہم نے جہاں طرف نظریں دوڑائی لیکن ہم کو کچھ دکھائی نہیں دیا کہ کون بول رہا ہے. حضور مسکرا کے کہا شیطان بول رہا ہے. حضور مسکرائے اور مسکرا کے کہا شیطان بول رہا ہے. درجے پر فائز ہونے والے رسالت مار اپنی ٹوٹی ہوئی جھوٹ کو آپ کی بلندیوں پر رو دینے والا سرتاج انبیاء محبوب کی بجا آپ کی خدمت ادب میں کرنے کا پڑھنے والا یہ حکیم کرتے رب جوڑ کر کہنا چاہتا ہے کہ کسی کے مسکرانے پہ ہنسنا نہیں چاہیے, مسکرانا نہیں چاہیے. ادب نہیں مسئلے ادب جواب دے, لیکن جب شیطان روئے تو مسکرانا ایمان ہے. جب شیطان بولے تو مسکرانا عبادت ہے. اور ابھی تو شیطان بول رہا ہے, کہا اسی سرخ خیمے کے پاس بیٹھا شیطان بول رہا ہے جس میں میرا بھیا علی, جس کے ہاتھ پر مسلمان اصحاب ازواج السلام علیکہ یا امیر المومنین کہہ کر بیعت کر رہے ہیں, یہ اسی خیمے کے پاس ہو رہا ہے. اور ابھی تو خالی شیطان ہی نہیں کبھی ہو رہا ہے, ہم بھی رو رہے ہیں. ہم بھی رو رہے, ہم نہیں روئے. ارے قسم خدا کی آپ مجھے آپ بھی آلو آپ رو رہے بھائی. کہا لئیتن بادل کمال عزت زوال. ارے کمال کے بعد تو صرف اور صرف زوال ہی رہ جاتا ہے. نعمت تمام ہو گئی, اسلام کامل ہو گیا, اللہ راضی ہو گیا. اب کیا بچا ہے اسلام میں؟ ایسے منحوس خیالات. آپ جیسے دوستان اسلام کو نہ ہوں گے تو کسے ہوں گے؟ یہاں رسول مسکرا رہے ہیں, یا حاجی اکبر, یہاں مسلمین کا سید و سردار سجدہ شکر کر رہا ہے, جبریل قصیدہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ رو رہے ہیں. کیوں؟ کیا سرکار ہمارے درمیان میں نہیں رہیں گے, سرکار چلے جائیں گے. تو عزیزان گرامی, اگر میں ہوتا تو میں اتنا ضرور ان سے کہتا کہ صبر کیجیے, یہ متوقع زوال آپ کے لاشا زدہ اور چھوٹی زدہ ہاتھوں میں نہ ہے. کسی کا خیال کیجیے گا ورنہ سب خیریت رہے گی انشاءاللہ. مگر میں ان سے پوچھوں گا کہ جناب راہ مدینہ میں درد سے روتے تھے, اللہ عالم درد کہاں ہوتا تھا, مگر یہ زمین کی دوپہر میں کاہے کا درد ہو رہا ہے. یہ زمین کی دوپہر میں کیوں رو رہے ہیں آپ؟ اور یہ ہونا آپ کا بڑا سنت ہے یا پیرا ہے؟ یہ سروار کرے آپ کا ہونا بڑا سنت ہے یا بدعت ہے. اور آپ رو رہے ہیں یہ کہہ کر کہ سرکار اب ہمارے درمیان نہیں رہیں گے. جو کہ اب سرکار ہمارے درمیان نہیں رہیں گے. تو جب قتل پیغمبر کی خبر ہوئی تھی تو کب روئے تھے؟ قرآن کے بعد کیا قرآن سے
اسی لیے ہمارے یہاں تمام اعمال میں سے زیارت سامنے آپ کو زیارت عاشقہ ملے گی، زیارت والدہ ملے گی، مستحب کرنا ہے۔ ہم اعمال نہیں کرتے مگر حسین کو ضرور سلام کرتے ہیں، اس لیے حسین نہ ہوتے تو یہ اعمال نہ ہوتے، حسین نہ ہوتے تو نمازیں نہ ہوتی، حسین نہ ہوتے تو یہ روزوں کی بہاریں نہ ہوتی۔ عزیزان گرامی، اس سے ہم ان کو سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر ضمیر کا اعمال وہ ہے جس میں سے زیارت امام حسین نکال لی گئی ہے۔ خود میرے مولا واقع حسین نے کہا کہ میرا بندہ، مجھے چاہنے والا، میرے پاس رونے والا زیارت عاشقہ اور زیارت والدہ نہیں پڑے گا مگر رو دے گا، مگر رو دے گا، ہم کو رونا نہیں ہے، اس لیے ان کا آنسو صحیح بھائی ہے، ہمارا محرم ہے۔ مجھے دکھ ہو رہا ہے، آپ بھرپور امیدوں پہ اتر کے نہیں بول رہے ہیں، ایک آواز کریں محمد والا۔ عزیزان گرامی، تو دیکھا حضور سرور کائنات کے زیر انصراف و احترام آخری خلافت کا جلسہ غدیر کے میدان میں، یعنی چوتھی خلافت کا جلسہ غدیر کے میدان میں منعقد ہو رہا ہے۔ چوتھی خلافت کیا؟ یعنی پہلے خلیفہ آدم، دوسرے خلیفہ داؤد، اور پھر اس کے بعد ہارون، اور پھر داؤد، اور پھر میرا مولا خلیفہ بنا ہے۔ الہی نسوانے ہیں، انتخاب والے نہیں ہیں۔ خلیفہ بتایا جا رہا ہے، اور عزیزان گرامی کمر اتنی ٹوٹی، دیکھیے شیطان دربار الہی کا نکالا گیا، اگلا رہا، آدم خلیفہ بنائے گئے، اگلا رہا، ہوا نہیں۔ نوح موجز اور ذمہ دار قرار پائے اسلام کے، مگر شیطان سب سے دستور قدیم اکڑا ہی رہا، ہوا نہیں۔ عیسیٰ اور موسیٰ اسلام کے ذمہ دار قرار پائے، مگر شیطان اکڑا ہی رہا، رویا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے ذمہ دار قرار پائے، مگر شیطان اکڑا ہی رہا، رویا نہیں۔ مگر جیسے ہی زمانے حکومت اسلامی ڈرتے زبردست حیدر کرار میں آئی، ارے ہمیشہ کرو رولانے والا، دوسروں کو رولانے والا آج خود رونے لگا، اب اسلام نہیں مٹ سکتا، ایک تلوار کرے اور عزیزان گرامی، ہم نے علی کو مانا ہے، علی کو بذریعہ نس مانا ہے۔ آؤ علی کو ہم سب مل کے مانے، اس میں دشمنی کاہے کی ہے؟ علی بغیروں کی یاد نہیں ہے کہ بس میں بند کر کے رکھ دیا، علی تو اس سمندر کا نام ہے کہ جو بھی آ جائے ساحل پر غرور کا کلو لگا لے، مار سکتا پانی کی۔ علی تو اس شہنشاہ کا نام ہے۔ یہ تم جل کیوں رہے ہو، یہ بڑھ کیوں رہے ہو؟ ہم نے تو آپ والوں کو نہیں برا بھلا کہا، فضائل علی میں پڑھ رہا ہوں، پیٹ میں ہے ٹھنڈ آپ کو ہو رہی ہے، ہم نے آپ کو تو نہیں کہا، لیکن آپ نے میرے بابا، میرے مولا، میرے سید و سردار علی کے باپ کو ضرور کہا، برا بھلا کہا، اور اتنا ہی برا کہا آپ کہتے تھے۔ عزیزان گرامی، جس کی آغوش مرحمت میں اسلام پروان چڑھے، اس کو تم کہاں کہتے ہو؟ ہم نے آپ کے دادا کو نہیں کہا کہ دل گھاٹ پہ بھوکے گئے، لکڑی ملی کے پیپل کی لکڑی ملی کی بہو کی، دادا ہمارا وکرانت ہے، اور ڈاکٹر ڈپٹی نذیر احمد اس مقام پر میں لکھتے ہیں کہ پروردگار ایسا مسلمان نہ بنانا جیسا مسلمان دکھائی دیتے ہیں، اللہ یہ ان کے گھر والے، ایسا مسلمان نہ بنانا جیسے مسلمان دکھائی دیتے ہیں، وہ ایسا مسلمان بنا دے جیسے ابو طالب تھے۔
नबी का मोजज़ा नहीं है, नबुव्वत का मोजज़ा। नहीं समझे? अरे नबी के रिश्तेदार और होंगे, नबुव्वत के रिश्तेदार। मेरा मौला नबुव्वत का रिश्तेदार है, मादनुल रिसाला है। मादन किसे कहते हैं? अरबी में मादन कान को कहते हैं, यानी मादनुल रिसाला, रिसालतें निकली है। यानी ये कहना चाहते हैं रसूल, अगर अली ना होता तो मैं भी ना होता। ये सवाल करे मेरा मौला मादनुल रिसाला है। और ऐसा मोजज़ा है कि कुर्बान जान, ऐसा मोजज़ा है मेरा मौला कि नबी को कितने साल, 30 साल तक इंतजार करना पड़ा है अपने भैया के लिए। अरे अजीबो गरीब माहौल था कि लोग बच्चियों को जिंदा दबोच कर रहे थे, शराब के हौज में उतर उतर के शराब पी रहे थे, खाने खुदा की छत पर बैठकर शैतान की किसी तरह लगा रहा था। नुबुव्वत का बस तब मिलेगा रसूलुल्लाह, नुबुव्वत की चिट्ठियों में हिजरत की बुनिया कब आएगी? नबी आवाज देंगे, इंतजार इंतजार, क्या करूं अभी कुव्वते बाजू हैदा नहीं आया। आराम किसके लिए बनाऊं, आरामदार नहीं आया। मिन्नत किसके लिए बनाऊं, सदी के लिए मालूम नहीं आया। मैंने आवाज दी, कुरान पूरी उतारा, पढ़ते कुरान ने आवाज दी, किसके सहारे करूं, लिखाने से कराया। और अजीज़ाने गिरामी, इसी मिंबर से मेरे वालिद मोहतरम ने, खुदा उनको करवट जन्नत नसीब करे, फरमाते थे कि मोजज़ा माना जाता है, मोजज़ा समझा नहीं जाता। पागल हो जाएगा आदमी अगर ये समझने के लिए बैठे कि दरियाए नील में 12 रास्ते कैसे बने। मोजज़ा है, माना जाएगा, समझा नहीं जाएगा। ईसा मिट्टी की चिड़िया बनाकर फूंक मार दे तो वो उड़ जाए, दस्ते ईसा से मोजज़ा है। माना जाएगा, समझा नहीं जाएगा। नक्शे कफे पाए रिसालत कीचड़ पे आ जाए तो नक्शे कफे पाए रिसालत न उड़े। अगर आप सीने संग का कदम जमा दें तो ताबीज़ बनकर नक्शे कफे पाए रिसालत उड़ाए। मोजज़ा है, माना जाएगा, समझा नहीं जाएगा। अंधा कुआं है, लोहे कहते रिसालत गिरते ही वो पूर हो जाए पानी से। मोजज़ा है, माना जाएगा, समझा नहीं जाएगा। आगे शोर है, खाली पानी है, लोहा के कहने रिसालत गिरते ही वो मीठा हो जाए, वो सीधी हो जाए। क्या है? मोजज़ा है, माना जाएगा, समझा नहीं जाएगा। फातिमा बिन्ते आज़ाद दीवारे काबा के पास आ जाए, दीवारे काबा मुस्कुरा दे। मोजज़ा है, माना जाएगा, समझा नहीं जाएगा। अली जैसा शेर जिसकी दो उंगलियों पर बाबे खैबर वरक़े गुल बन जाए, वही नाने जबी घुटने से तोड़े, या वो जुदा है या ये कंगोली है। माना जाएगा, समझा नहीं जाएगा। ये सवाल है, माना जाएगा, समझा नहीं जाएगा। अब क्या ये कम मोजज़ा है कि हम कर रहे हैं तकान के बावजूद, आप सुन रहे हैं तकान के बावजूद? मोजज़ा है, माना जाएगा, समझा नहीं जाएगा। एक सवाल है समझा नहीं जाएगा। ये तो बहुत एहसान हुआ, बहुत बड़ा। फातिमा बिन्ते असद था अबू तालिब का, तो उन्होंने बता दिया कि इस मोजज़े को अली कहते हैं। क्या कहना, वरना हमारी गंदी ज़बान
غلیظ لفظوں میں اتنا دم رہا تھا کہ اس معجزے کو علی کہتے بتا دیا کہ اس معجزے کو جس معجزے کو علی کہتے ہیں آپ ہر میدان میں دیکھیے گا لاجواب ہے، بے نظیر ہے، بے مثل ہے. اور میں نے دیکھا دیکھیے علی کو آپ نے امام مانا ہے نا، اتنا ہی کافی ہے، زیادہ مانیے گا تو پاگل ہو جائے گا. ارے علی کو جب موسیٰ اور عیسیٰ نہ سمجھ سکے، علی کو انبیاء نہ سمجھ سکے تو ہماری ہمارے تاریخ. اور خود میرا مولا خود ایسا سچا کہتا ہے میں اس بلندی نور پر ہوں جہاں سے علم و عرفان و آگہی کا چشمہ پھوٹتا ہے. اور ذہن انسانی کے تائیں اگر ایوان عظمت مولا کائنات سمجھنے کی کوشش کرے تو بے بال و بری کا شکار ہوتا ہے. بات ہے کہ جب میرا مولا خود ہی کہہ رہا ہے لیے کہ مجھے کوئی سمجھ نہیں سکتا تو ہم اور آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں. اس لیے کہ جب میں نے صبح میں دیکھا تو شیر نر اور جب میں نے مسجد میں دیکھا تو ریشم مبارک پکڑ کے روتے ہوئے ایسا بہادر، ایسا سب شکن، ایسا قاصد، ایسا دلیر، ایسا بہادر روتا ہوں بچوں کے مان میں نظر آتا ہے. کیا بات ہے؟ تو بات بس وہی ہے، علی معجزہ ہے، ان کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. یہ تو بہت خیریت ہوئی کہ نصیری دروازے ہی سے پلٹ گئے کہہ کر خدا ہے خدا ہے خدا ہے، اندر آئی نہیں. ارے ورنہ نبی نے کہا تھا انا مدینہ علی اس کا دروازہ دروازے ہی سے کہہ گئے خدا ہے اندر آ گئے ہمیں تو اگر دروازے کے اندر آ گئے ہوتے تو مبہوت باہر یہ بھی خدا ہے یہ بھی خدا ہے. وہ تو بہت اچھا ہو کے دروازے سے پلٹ گئے. اور میرا مولا عالی ذات بہت ہے، بخشنے والا ہے، اسی لیے وہ عالی ہے، اسی لیے وہ علی ہے، اسی لیے علی ہے. مولا تم ان کافروں کو رزق کیوں دیتے ہو؟ کہا میرے خدا سے پوچھو اے خدا تو انہیں رزق کیوں دیتا ہے؟ تو جانتا ہے یہ کون ہے، تو جانتا ہے یہ کالا کافر ہے تو رزق کیوں دیتا ہے؟ کہا کہ نہیں میرا بندہ ہے میں رزق دوں گا. تجھ سے ہی لڑتا ہے اور تجھ سے ہی تیرا ہی کھاتا ہے. کہا لڑے تو لڑے اس کی کمزوری ہے. بولیے خدا کے لیے یہ اس کی کمزوری ہے. میں اپنی عالی مرضی سے استعمال کیوں دوں؟ جواب تو نہیں آیا. جنہوں نے تمہارا ہاتھ چھینا ہے انہیں رائے مت دو مرنے کو بندوں کو آواز دی وہ قبضہ اٹھائے تو میں ہاتھ اور رمضان گرامی جب آپ کے ذہن عالیہ کو یہاں تک تھکا کے لایا تو بات کہوں کہ جنت ہم کو چاہیے نا، جنت ہم کو چاہیے. اور ہم مثلا آ رہے ہیں فرض کیجیے تھوڑی دیر کے لیے ہم احمدآباد کے رہیں گے اور ہم احمدآباد آ رہے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے شاہی مسجد میں اور روڈ پہ رک گئے ہم کو راستے نہیں معلوم چلنے والے کا کدھر سے جائیں. کھڑے ہیں توجہ چاہتا ہوں ایک ایک کی. ہم کھڑے ہیں بس ایک صاحب ملے 10 ساڑھے 10 بجے رہتے دن تھے. میں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور کہاں جانا ہے؟ مجھے شاہی مسجد میں پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے جانا ہے. آپ ذرا رہنمائی کر دیجیے. کہا شاہی مسجد جانا ہے مجھے بھی وہیں جانا ہے. تو اللہ نے مجھے تھوڑی سی عقل دے رکھی. میں نے ان سے فوراً ہی پوچھا تو آپ کو راستہ پتا ہے؟ کہیں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. میں نے کہا ہم آپ کو ایسا نہیں بنا سکتے. بھائی جس کو راستہ ہی نہ پتا ہو
सुन्नत करनी है। कहा कि चलिए, मैंने उनसे भी वही पूछा, जानते हैं रास्ता? कहा अरे साहब क्यों नहीं, चलिए, मैं मेरा भूसा बहुत तला दिलाने बना दिया, कोई डॉक्टर लगा मिलेगा ना उसको ऐसा मारूंगा कि सांस लेना भूल जाएगा। मैं कहा ना, हम लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं निकले, हमको प्रोग्राम में शिरकत करनी है। अरे फसादी लोग लड़ाई के लगा होती क्या मैंने कहा प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए जा रहा हूँ, मैं फसाद करने के लिए नहीं जा रहा हूँ। कहा तो भाई तो आप दूसरा रास्ता देखिए। मैंने कहा आपको मैं रास्ते रहकर नहीं बनाऊंगा, मैं वही खड़ा रखूंगा से बाहर आने वाली हूँ। और मैंने अभी कहा कि भूख से मारे तब निकला जा रहा है। तीसरे सफर मिले, कहा हुजूर कहाँ जाना है? मैंने कहा फला जगह जाना है। कहा ये चलिए, मैंने कहा रास्ता मालूम है? कहा रास्ता तो नहीं मालूम, कुछ पूछ लेंगे किसी से और आपको मैं भूखा नहीं मरने दूंगा। हस्त मंजिला में मेरे पास वो है नाश्तेला है। मैंने कहा खाना खाना थोड़ी दूंगा, वहां खुद ही बोलूंगा तो आपका मिल जाएगी। मुझे इस प्रोग्राम को शिरकत करनी जानी है, मैं आपको रहता नहीं बनाऊंगा। कहा झिझला के तो आप किसी को रहता क्यों नहीं बनाते? मैंने कहा जो रहता कामिल खुद ही ना हो, जो रहता कामिल खुद ही ना हो वो और बताना क्या जाने। मैंने कहा आपको मैं रहता नहीं, माफ कीजिए मुझे। अजीज आने गिरामी क्या करता मुसाफिरत के आलम में, गरीबुद्दियार के आलम में मैं वहीं खड़ा टिकी बांधे इसी इंतजार में था कि कोई तो मिले जिसके साथ मैं जाऊं और आफताब आलमताब हिलाल में जाने वाला था। और ये रात अपनी जुल्फों को दराज करने वाली थी कि एक मानूस सी शख्सियत नजर आई, छोड़कर सलाम किया, हम यहाँ कहाँ जाना है? मैंने कहा शाही मस्जिद जाना है, मस्जिद पढ़नी है, वहाँ पे प्रोग्राम में शिरकत करनी है, लोगों से मुलाकात करनी है। तो कहने लगे किससे मिलना है, कहाँ जाना है, किससे मुलाकात कीजिएगा, किस प्रोग्राम में शिरकत कीजिएगा? मैंने कहा इस तरीके से आप बुजुर्ग हैं जैसे आप रोज आते आने जाने की क्या बात है? अरे ईद में, बकरीद में, मुहर्रम में, सफर में, रबी अव्वल में, हर मौके में हम आते जाते रहते। जब हमारे यहाँ कोई अच्छी चीज बनती है तो हम उन्हें बुला लिया करते हैं, और उनके यहाँ कोई अच्छी चीज बनती है तो हमें बुला लिया करते हैं। मैं सच बताइए ऐसे को रहकर बनाना है कि ऐसे को रहकर बनाना। मैं इस्लाम के चौराहे पे खड़ा था दीजो, एक मिले कहाँ जाना है? जन्नत जाओ। मैंने रास्ता देखा है क्या नहीं देखा है? दूसरे मिले जन्नत जाना है, रास्ता देखा है क्या नहीं देखा है? तीसरे मिले कहाँ जाना है? जन्नत। मैंने कहा रास्ता देखा है क्या नहीं देखा है? चौथा मिला कहाँ जाना है? मैंने कहा जन्नत। आओ मेरे मोहम्मदिया पे जाना है, कौसर के किनारे जाना है, आदम के पास जाना है, के पास जाना है, इंसान के पास जाना है, सुलेमान के पास जाना है। मैंने कहा ऐसे बात करना है जो रोज आते जाते हो, कहा रोज आने जाने की क्या बात करते हैं? हमारे घर जब वाक़ा होता है तो वहां से
سمجھیے گا، جب میرے میں وفا ہوتا ہے تو وہاں سے دسترخوان آتا ہے، اور جب وہاں والوں کو روٹیوں کی ضرورت ہوتی ہے خلیفہ مانے، ایسے کو ہم رہبر مانے کہ نہ مانے؟ عقل کہتی ہے کیسے مانو، مگر جس کے یہاں عقل کو بند کر دیا گیا ہو کہ حالت کے قدرت سے وہ تو بھائی لائلان مرض ہو گیا نا، کینسر ہو گیا، اس کو تو آپ سمجھا ہی نہیں سکتے۔ ارے شپرا چشموں کو آپ چراغ دکھائیے، کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، سوال پڑھنے والا تو ہم کو جنت لینی ہے تو ہم علی کے دروازے آئیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں آپ کہ جنت کو جو راستہ جاتا ہے نا وہ سیدھا جنت، اور جہنم کو جو راستہ جاتا ہے وہ بھی سیدھا جنت۔ نہیں سمجھے کیا نہیں لگا؟ ارے محبت علی سیدھے جنت میں، علی سیدھے مستقیم ہے۔ اگر علی کی محبت نہیں ہے تو آپ کی نمازیں بیکار ہیں، روزے بیکار ہیں، مت عجیب زیادہ اچھا رہے گا، صحت بھی خراب ہو رہی، جنت بھی نہیں ملے گی، کیا فائدہ بھائی؟ ارے وہی روزوں نمازوں حج و زکات نہیں، وہی تو کام آئے گا جس میں محبت علی کی چاشنی دکھائی جائے۔ نبی کہتی ہے کہ لاکھ دن حج کرو، عمرے منہ پاؤ، خیر و خیرات کرو، کے مانی اور صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے مر جاؤ۔ اگر محبت علی نہیں ہے تو خوشبو جنت بھی نہیں سن سکتے، تو خوشبو جنت بھی نہیں سن سکتے۔ اور ہم کو جانا ہے جنت کا تو ہم کو علی کو کرنا ہے، نہیں سمجھے آپ؟ اب میں اس طریقے سمجھاتا ہوں کہ مجھے جانا ہے سیریا، حیرت ہی جا رہا ہے، دعا کیجیے کہ وہاں کے حالات اچھے ہو رہا ہے تو جاؤں۔ جب ہمارے سیدہ میں ہم تناظری ہو، عزیزان کرام نزدیک چاہتے ہیں وہاں پہ ہم تعلیم حاصل کریں، اور عزیزان کرامی کیا کریں؟ خدا امریکہ پہ لعنت کرے، سعودیہ پہ لعنت کرے، دشمنوں نے اہل بیت پر لعنت کرے، بہار کے مولا کائنات وہاں کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ اور عزیزان کرامی مجھے جانا ہے سیریا تو مجھے پکڑنا ہے پلین، اور یہ یاد رکھیے کہ آپ سیدھے رہیے گا، ٹیڑے کو چھوڑیے گا، آپ سیدھے رہیے خود بخود جنت میں چلے جائیے گا۔ ہاں آپ سیدھے رہیے خود بخود جنت میں چلے جائیے گا۔ آپ مجھے جانا ہے سیریا، پکڑنا ہے پلین، جہاں پکڑنا ہے مجھے، لیکن گھر سے نکلوں گا تو پہلے چوک پہ آؤں گا تو رکشا پکڑوں گا، رکشے پہ تھیلا رکھا، رکشے والے نے مجھے روڈ پہ پہنچا دیا، روڈ پہ واپس ملی، بس پہ آدم گھر چلا گیا، آدم گھر میں وہاں ٹرین ملی اور وہ سیدھے ڈوبی، اور وہاں دلی کا جہاز ملا، مجھے سیدھے پہ دیکھیے وہ چکر کاٹا ہے، وہ پہلے گیا شارجہ میں 2-3 گھنٹے رکا، وہ تیرا ہو گھومے چکر کاٹے وہ کرے اس کا مقدر۔ آپ بستر لگائے سوتے رہیے، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو سیدھے سیدھا پہنچ جائیے گا۔ اور عزیزان گرامی نماز بھی ضروری ہے، روزہ بھی ضروری ہے، حج
بھی ضروری ہے، امر بالمعروف بھی ضروری ہے، نہی عن المنکر بھی ضروری ہے، خیر و خیرات بھی ضروری ہے، صلہ رحمی بھی ضروری ہے، سچ کا بولنا بھی ضروری ہے، اور محبت پیاری بھی ضروری ہے۔ یہ کیا نماز بھی ضروری ہے اور محبت پیاری بھی ضروری ہے؟ میں نے کہا بھائی دونوں ضروری ہے۔ کیسے؟ میں نے کہا وہی کہ نماز سے آپ کو جنت نہیں ملے گی، قسم خدا میں میرے رسول سے کہہ رہا ہوں، نماز سے جنت نہیں ملے گی، روزے سے جنت، داڑھی سے جنت، بریلی سے جنت۔ اچھا بات کر دیا اور ہم جنت پا جائیں گے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر کیسے محبت پیاری بھی ضروری، نماز بھی ضروری اور زکات بھی ضروری؟ میں نے کہا اسی طریقے سے ضروری ہے کہ جیسے مجھے جانا تھا سیریا، پکڑنا تھا پلین، تو ہم پہلے بیٹھے رکشے پر، اگر رکشا نہ ہوتا تو ہم بس نہیں پکڑ سکتے تھے، اور اگر بس نہ ہوتی تو ہم پلین تک نہیں پہنچ سکتے، اور اگر پلین نہ ہوتی تو ہم جہاز تک نہیں پہنچ سکتے تھے، اور جہاز مل گیا تو سیدھے جا۔ پہنچانے کے لیے یہ سب ذریعہ ہیں اور آپ کو علی جنت تک پہنچانے والے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، نماز سے، روزے سے جنت بڑے پیاری بات ہے۔ نماز پڑھ کے جو آدمی فخر کرتا ہے نا کہ بہت بڑا نمازی ہوں نا، توبہ کرے جاتے ہیں، استغفار کرے، شرک ہے، گھمنڈ ہے، غرور ہے، اور ہم سجدہ نہیں کرتے تیری ربوبیت کے سامنے ناک رکھتے ہیں، ہم ذلیل ہیں، تو عالی ہے۔ نماز پڑھ کر دعا کیجیے، اے میرے پروردگار بحق علی اس کو قبول کر۔ اگر محبت علی ہے تب تو نماز ہے، تب تو خدا ہوتا ہے، ورنہ اٹھک بیٹھک ہے اور سادہ ہے۔ عزیزان گرامی، تو آپ نے دیکھا تو محبت علی ہے اور تقویٰ ضروری، پابندی دین ضروری، اس لیے کہ دیندار امام ہمارا ہے، نمازی امام ہمارا ہے۔ ارے غلطی ہو گئی کہ ہم نے علی کو مان لیا، اگر کسی ایسے ویسے کو مانا ہوتا نہ پڑھتے تو چلے گا، مگر کیا کیجیے گا، ایسے کو مانا ہے جو کبھی نماز اولے وقت میں قضا کیا تو قضا کرنے کی بات یہ الگ ہے، سمجھ رہے ہیں نا، اولے وقت میں قضا۔ اور یہ مت چکر میں رہیے گا کہ جنت مل جائے گی، کوثر کا پانی کے گھونٹ ہم پی لیں گے، نہ اس طریقے سے چکر میں نہ رہیے گا، کیونکہ وہ علی ہے جب اپنے حقیقی بھائی وہ بھی بڑا، اس کو 4 پیسے زیادہ نہ دے تو آپ کو جنت کا پلیٹ دے دے گا۔ ارے آپ نے علی کو سمجھا ہی نہیں ہے، علی نام ہے، عدالت پروردگار کے مدد ہے، محمد والا تب تم کو جنت ملے گی، ورنہ نہیں، ورنہ دیکھے کیا علی کے ماننے والے سب جنت چلے جائیں گے، بڑے والی بات ہے، علی کو ماننے والے سب جنت چلے جائیں گے۔ اگر علی کے سب ماننے والے جنت چلے جائے نا تو علی کو ماننا مسلمانوں نے بھی جائیں گے، وہ یہ نہیں نا، اور علی کو مانا 4تھے درجے والوں نے بھی، قسم خدا کی نہ بریلی میں جائے گی نہ ان کا پیدا ہو جائے گا، جائیں گے نہیں جائیں گے۔ اور ہم پر خامخواہ تانا کرتے ہیں کہ علی کو بڑھا، اے مولا، اے میرے سید و سردار، اے میرے
गिराने वाले न जाए तो कम से कम उठाने वाले तो जाए। क्या मैं मैसेज दे रहा हूं, मैं पैगाम दे रहा हूं। ये अली को चढ़ाने वाले नहीं, उठाने वाले नहीं, गिराने वाले नहीं जा रहे हैं, तो कम से कम उठाने वाले तो जाए। तो आवाज देगा परवरदिगार, अगर अली को अपने तसव्वुरातो, ख्यालातो, जज्बात की रोशनी में माना है तो जन्नत नहीं मिलेगी। अली को अगर ऐसा माना है जैसा मैंने बनाया है, क्या बनाया जैसा मैंने बनाया है ऐसा मानो। नबी ने जैसा बनाया, नबी ने जैसा पेश किया, अरे नबी ने जैसे मन कुन तो मौला का है वैसा मानो, तब जन्नत मिलेगी। एक सवाल तो है मोहम्मद वाला, वरना खाम ख्याली है जनाब की जन्नत मिल जाए। और हमको लोग ताना करते हैं कि राली हो गए हैं, नुसैरी हो गए हैं। नुसैरी हो अली का दुश्मन, हम क्यों हो गए? कहीं नहीं, आपके गालिब साहब क्या कहते हैं, कहा गालिब नबी में दोस्त से आती है हुए वो मशहूर हकूम जिंदगी किताब में मुल्ला जामी ने अपनी किताब में इस शेर को लिख कर कहा कि गालिब नुसैरी था। माफ कीजिएगा, मौलाना रामपुरी ने अपनी किताब में लिख कर कहा कि गालिब नुसैरी था। अच्छा, वो नुसैरी हो चाहे कुछ भी हो, उसको तो कोई तुम्हारे दिन का मतलब है। सीधी सीधी बात वो कहता है कि जन्नत हक है, जहन्नम हक है। अल्लाह की तौहीद का इकरार करता हूँ, रिसालत नाम को आखिरी नबी मानता हूँ। उनके बाद सुम्मल हसन, सुम्मल अली, सुम्मल हसन, सुम्मल हुसैन, तुम्हारे मुर्सद मारने तक एक पक्का पुख्ता अकीदा लिख कर कहता है कि मैं अकीदे में बहुत पक्का हूँ मगर अमल में उतना नहीं होता हूँ। दिखाइए जरा अच्छा मुल्ला को, दिखाइए ऐसा सच्चा मुसलमान। अरे हमारे घर का बिगड़ा कितना सच्चा है, हमारे घर का बिगड़ा कितना सच्चा। अरे हमारे घर का जब बिगड़ा इतना सच्चा है तो बना कितना सच्चा है। अरे हमारे घर अगर बनाना होगा तो तुम्हारे घर बनी ना हो। बिगड़ा कितना सच्चा है। और कहता मैं जाऊंगा जहन्नम में, कि पुख्ता अकीदा लेके कहता है अमल में मैं बहुत छोटा हूँ, शराबी हूँ, शराबी हूँ। ये वसीयतनामा किसका, मैंने खुद अपनी आंखों से पढ़ा है अहमदाबाद में। ये मौलाना दाऊद साहब अमरीकी रहते हैं, मैंने खुद जमानपुर में पढ़ा है। उसमें वो लिखता है, कहता है कि मैं शराबी हूँ, कबाबी हूँ, बदअमल हूँ, इसलिए मैं जहन्नम में जाऊंगा मगर जलने नहीं जाऊंगा। वो भी तो शायर है, ये नहीं कहता मट्टी का तेल बन के जलाऊंगा, कोयला बन के जलाऊंगा, पेट्रोल बन के जलाऊंगा, बन के लफ्ज़ ईंधन गुस्सा आ जाए, कोयला भी, मट्टी का तेल भी, भासलेट भी, मौके मौके से। अरे खोपड़ी ना पिघला के रख दी, गालिब तेरा नाम है। गालिब को आपने सही कह दिया। और जो काली पत्ती उसे सराका उसकी चादरों में लिखता है वो अली शाह सरदार, उसको तो आपने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने तो बरजत्ता कहा है, सीधा दिखाई है कि कहता है
محمد والا ابھی وہ کئی بار کہتا ہے ہرے کلیم مستم قلندران بندرے مبتدا علی حسام میں کسی اور کا بندہ نہیں ہوں علی مبتدا کا بندہ ہوں اور کیا کہنا آپ کیوں اسے آپ مرا رہے ہو لیکن نہیں اس نے لفظ رکھی ہے کیا قلندر حیدریام مستم قلندرام میں قلندر ہوں متے ولائے علی میں سرشار ہوں اگر فتوا لے کے کسی مفتی کا آئے نا تو ایسا کنٹاپ لگاؤں گا پروفیسر میں شدید مانگے ایک سوال کرے محمد والا بس گرامی جو ایسا وقار تھا جو ایسا عزت تھا جو مقرر فرمان تھا جو جس کے دروازے پر بزرگیاں خیمہ زن تھیں جس کا باپ سید الفتح تھا جس کا حسر معظم سید الانبیاء تھا جو خود سید الاوصیاء تھا جس کی رفیقہ حیات سیدہ نساء العالمین تھی جس کے گھر کے بچے سیدہ شباب اہل جنت تھے خود سوچئے ایسا ذی وقار ذی شرف تھا مکرمت پناہ تھا قرآن کی آبرو تھا کعبے کا تقدس تھا قرآن کی روح تھا سورہ توبہ کا مبلغ تھا منبر کی جان تھا اسلام کی آبرو تھا ایسا انسان تھا وہ کہ کسی اپنی زندگی میں کسی بھوکے کو بھوکا نہیں رہنے دیا کسی ننگے کو ننگا نہیں رہنے دیا بلکہ اس کو پہنانے دیا بلکہ اس کو کھانا دیا تو میرا مولانا البلاغہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم کسی بھوکے کو بھوکا دیکھو تو سمجھو ایک کی روٹی چھین کر کوئی طاقتور کھا رہا ہے عزیزان گرامی جو ایسا انسان تھا اور جو نغمہ وحدت تھا جب یہ نغمہ بلند ہوا تو سب بہرے تھے کوئی کان والا نہ تھا جو اس نغمے کو سنتا جب یہ گلے گلابے چمنے عصمت کو کھلا تو اس اندھوں کا راز تھا اور سب ناک کوئی ناک والا نہ تھا جو اتحاد نور دیا کرتا جو خوشبو سونگتا سب بہرے اور اندھے اندھوں کا راز تھا عزیزان گرامی وہ ایسا انسان تھا جب شب ضربت یعنی 18ویں کی شب 19ویں آئی ہے تو اس سے پہلے جناب زینب العلیٰ مقام کی یہاں افطار ہو چکا اس سے پہلے امام حسن کے یہاں افطار ہو چکا اس سے پہلے حسین ابن علی کے یہاں افطار ہو چکا اب باری تھی علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم کی یہاں ابھی تو علی جب مہمان بن کر اپنی بیٹی یہاں گئے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں آپ کو اللہ نے بیٹیوں سے نوازا ہوگا کہ بیٹی باپ کے رام باپ کی رحمت سے کتنا مسرور ہوتی ہے کتنا خوشبا کرتی ہے جب علی گئے فوراً سسرا سن دیا جو بھی ان کے پاس تھا وہ سپرے کو اوپر لا کے رکھ دیا بابا بسم اللہ علی نے کبھی سپرے کو دیکھا کبھی حیرت سے اپنی بیٹی کرتے دیکھا بہت ہو گئی ہے کہا نہیں رہا نہیں اتنا بتاؤ کیا تم نے اپنے باپ کو 2 نمبر ایک ساتھ کھاتے ہوئے دیکھی ہے کہا نہیں بابا کہا کیا چاہتی ہو تیرا بابا کتابوں کے ساتھ کی منزلوں میں تعدیر کھڑا ہے نہیں بابا تو کہا کہ دودھ کا پیالہ ہٹا دو میں نہیں جانتا کس درد و درد کے عالم میں کس دل سے ام کلثوم نے دودھ کا پیالہ ہٹایا ہوگا علی جیسے انسان نے نمک کی کٹوریوں سے اور چند سوکھی روٹیوں سے افطار تناول فرمائے اور جب رات آئی تو عجیب و غریب رات کی وہ علی کے لیے کبھی حجرے میں جاتے تھے کبھی مصلی عبادت کراتے تھے کبھی صحن خانہ میں آ کر آسمان دیکھ کر کہتے تھے سچ کہا ہے میرے رسول اللہ نے ابھی میرے خون سے میری داڑھی خراج ہوگی یہ مسئلہ پڑھتے ہوئے کوئی سنا ہو نہ سنا ہو مگر علی کی چھوٹی سے یہ مسئلہ علی کو دیکھ لیتی ہے پتے درج کرا کے آ گئی بابا آجا بہت کچھ صحیح ہے بابا آجا
بہت بےکار ہے. بیٹی تم نے پوچھا ہے تو میں بتائے دیتا ہوں. جتنا جی چاہے آج کی رات اپنے بابا کو دیکھ لو. اب یہ چہرہ دیکھنے کو نہ ملے گا. باہر نکلتے ہیں مرغابیوں نے دعوت کر دیا. انہیں نے چاہا کہ مرغابیوں کو ہٹا دے. بابا نے کہا نہیں میری لال یہ منتخب کرنا کر رہی ہے, منتخب کروا رہی ہے. انہیں نہ روکو, ان کو جب تک کھانا پانی دیتے رہنا تب تک اپنے گھر رکھنا. جب نہ دے سکنا تو ان کو راہ خدا میں آزاد کر دینا. اللہ کی زمین بہت بڑی ہے, یہ خود ہی اپنا رزق تلاش کر لیں گے. ابھی تو علی نے بے منہ کے جانوروں کو یہ کہا ہے کہ ان کو آزاد کر دینا, یہ اپنا رزق تلاش کر لیں گے. ارے اللہ یہ کربلا کے درندے سن لیتے. سکینہ تھی, روٹی نہیں تھی, پانی نہیں تھا, زینب تھی, پیردا تھی, عابدہ بیمار تھے. علی مسجد میں آئے, سب کو ایک ایک اٹھاتے ہیں. اٹھ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا, اٹھ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا. کہہ کے خرامہ خرامہ میرا مولا مردود بے حیا خدا اس کی روح لعنت کی بارش کرے اس کے پاس پہنچے اور کہا دیکھ یا داہنی کروٹ کو جو علماء کا شعار ہے, یا بائیں کروٹ کو جس طریقے سے حکمات ہوتے ہیں, یا سیدھے کو جس طریقے سے انبیاء کا شعار ہے, اس طریقے سے منحوسیت ہے ہونا. اور اگر تو بچہ ہے تو میں بتا سکتا ہوں کہ تو کس ارادے سے آج ہوا ہے. اس طریقے سے اللہ اتنا قریب میرا مولا تھا, جانتا تو میرا قاتل یہی ہے. ابھی تو کہہ کر میرا مولا گلدستہ اذان دے گیا. علی آج زندگی کی آخری اذان دینے والے ہیں. آئے گلدستہ اذان پہ میرا مولا پہنچا. اللہ اکبر. کوفے کا ایک ایک دربا علی کی آواز جو رہا تھا. ارے لوگوں کو معلوم ہو نہ معلوم ہو مگر دربار کو معلوم ہے, چلو دیواروں کو معلوم ہے. آج یہ آواز سنائی دے رہی ہے, کل سے یہ آواز نہیں سنائی دے گی. یہ کہہ کر اذان دے کر میرا مولا محراب مسجد میں آیا. قیام میں گیا, رکوع میں گیا, پہلا سجدہ کیا. پہلے سجدے سے علی سر اٹھا رہے تھے. اتنی زور سے ضرورت رہی کہ میرا مولا سر بدل کے بیٹھ گیا. مسجد کی سانس اٹھا کے سر میں ڈالنے لگا. اے عزیزوں, میرے اللہ نے میرے علی کے ہاتھ سلامت رکھے تھے, تبینوں ہاتھ سے ہمارا پکڑ لیا. آئے ابا چاہتے قلم ہو چکے ہیں, ایک ہاتھ میں بھی ہے گرد لگا. اب تو ہاتھ سے بنا کے زمین پہ آئے. آجو نہیں پاتے میں زہرا آگے بڑھو. میرے اللہ آپ سے میں پوچھتا ہوں, آپ سے میں پوچھتا ہوں, آپ کے انصاف کا جواب کرتا ہوں کہ مجھے آپ بتائیں کہ اگر کسی کے ہاتھ خدا نہ خاصا کوئی اپنی نہ ہو مگر علیم ہو خدا نہ خاصا, تو کیا اس کو اوتار سے تیار اس کو ارے کھانے کا خیال آئے گا. ارے عمر کے راج گزارے اتنی باتیں کے بات کر رہے ہیں. علی کو دنوں میں لپیٹ کر حسن حسین چلے ہیں. ایک آواز آئی لطاحت واللہ ارکان خدا, قسم خدا کی ارکان ہدایت منحرف ہو گئے.
भाई लौटे मस्जिद से तो पता चले हमारे बाप किस आलम में है, हमारा बाबा किस आलम में है। मैं आपसे तक कहता हूँ कि मेरी नजरें देख रही हैं वो बीवियाँ अली के गम में घर से बाहर निकल आई है, जो मेरे आसमान गली में मगर अली के गम में जाके अली का साधु किधर से गुजरेगा। अरे कूपे की गलियों में कितनी खवातीनें रही होगी, कितनी लाल पाराएं रही। अरे अली का साधु सीधा सीधा से जाता था, वहाँ कौन था? जैसे नजरें उम्मे कुलसूम हुसैन की अरे बच्चों के ऊपर पड़ी, हसन हुसैन के ऊपर पड़ी, बेकरार हो गई। देखा एक तरफ हसन है, एक तरफ हुसैन है, शाहे साहिबा चादरों में लिखा। ये अजीजों जिसने इस्लाम को चलना सिखाया आज इतना मजबूर है कि जल्दी जल्दी तो सुने और आपकी है तो अली को लाकर लोगों ने लेटा दिया। अली जबकि हालत में आंखें बंद किए हुए हैं, बच्चे परेशान हैं, अली मुस्तैद है। बस जर्राह आया, जर्राह सामान्य ईरान का था, आए हमारे बाबा के दम सर को देखे, इलाज करे, शायद तुम्हारा बाबा जागर हो जाए। जर्राह आया, में सर को खोलता है, जहर जाकर मुलाहिजा फरमाएंगे इमाम हसन ने सफेद रंग की पट्टी इमाम को करे पानी थी। अरे जहर के असर से पट्टी का रंग बदल गया था। कुछ सोचिए जब से पट्टी का रंग बदल जाए तो जिसमें मौलाए कायनात कितना मुतासिर हुआ होगा। अभी तो जर्राह सर को खोल के देखा, जख्म सर को देखा, ये साख्ता दावे मार के रोने लगा। अरे हसन तो किनारे में गया, चुपके चुपके उसने कुछ कहा, इमाम की आंखों से आंसू बहने लगे। कोई आवाज को नाजिल न था मगर यादगार बहता ज़ैनब ये मंजर देख रही थी। जर्राह चला गया, बातें डाल दी। ए भैया मिलना बताइएगा जर्राह ने क्या कहा? एक ज़ैनब जर्राह ने कहा अली के कैदों वक्त के डाले हमारे बाबा अच्छे नहीं होने वाले। एक ज़ैनब यतीमी के बारे में बता रहे हैं, ज़ैनब ज़ैन में बताने लगे। अभी अब जो मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ, अगर यहाँ न होता है और ये कितना रात की कथाई में या कभी दूसरे कथाई में याद आ जाए, यकीन जानिए खूब के हो, क्योंकि ये जुमला न मेरे वालिद ने मसाइल में पढ़ा और न मैंने कभी तारीख में महाशर में पढ़ा, बल्कि ये जुमला मुहाजिर अब्दुल हमीद मुहाजिर इराक का रहने वाला, इराक का नाम वो हकीम, उसकी जबानी है। मैं पढ़ने का शर्त हासिल कर रहा हूँ। अभी तो उसने बयान किया कि जब जरूरत लगी शहर से पूरा अली का जिस्म सब हो चुका था, तो जर्राह ने कहा अब अली जाबिर नहीं हो सकते, अब अली जाबिर नहीं हो सकते, बस मैं इतना कर सकता हूँ कि अली 2-3 घंटे जिंदा रह सकते हैं और वसीयत कर सकते हैं। इमाम हसन ने बताओ हम बाबा को जरूर इस्तेमाल कराएंगे। कहा बस एक प्याला दूध मिल जंगल की माने पूरे में बह गई, यतीम बच्चे
میری یہ حالت ہے, میرے بچے رو رہے ہیں اور تم مجھے مبارکباد دے رہے ہو. میں نے کہا نہیں مولا, آپ پیچھے گا, ہم اس لیے مبارکباد نہیں دے رہے ہیں بلکہ اس لیے مبارکباد دے رہے ہیں آپ نے بولا, آپ نے بلایا تو باپ نے دیکھا, باپ کی آواز سے آ گیا میرا حسین کربلا کے میدان میں علی ناصرین جنتنا علی محمد رسول کی سزائے بلند کر رہا. بیٹا موجود تھا مگر بیمار تھا. بیٹے کو بلایا تو بولا نا گھر کے سارے افراد کون ہے, بتاؤ کہ رات میں جب سو رہا تھا تو میری سر سے آگے واہ ہوئی تھی. ہاں بابا تو تکلیف ہوئی کر نہیں دیتا, اندر سے کسی کی کرانے کی آواز آ رہی, اندر سے کرانے کی آواز آ رہی تھی. ہاں بابا وہ اتنے ممکنوں میں معلوم ہے, وہ قیدی ہے والا نا, اس کو رسیوں سے جکڑا ہے اس لیے وہ کرا. کہا بیٹا اس کو رسیوں سے نہ جکڑو, مولا آپ اپنے کام کے لیے مہربانیاں کر رہے ہیں, کربلا میں آئیے, علی میں ہو رہے ہیں, ہاتھوں میں ہاتھ لگی ہے, پیروں میں لیڈی ہے اور پہن لیڈی سامنے بڑی ہے. بیٹا گھر کے سارے کہاں ہیں, بابا یہیں پہ ہیں, کابل آ سب کو بلائے, بابا بلا رہے ہیں. سب آئے, امام حسن کے بیٹے بھی کہا بیٹا جتنے لوگ ہیں سب کو میرے بعد اپنے ہمراہ مدینے چلے جا کر نانا کے دوار میں آباد ہوگا. بابا جیسے آپ کہتے ویسے ہوگا. کہا جو ہو بیٹا سب کا ہاتھ میں تمہارے ہاتھ میں دیے دیتا ہوں. محمد حنفیہ کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا, ایک طرف وصیت کرتا علی جیسا معصوم آنکھیں بند کر لیتا ہے. جب علی نے آنکھیں بند کر لی تھوڑی دیر کے بعد بیتاران کی عالم پھر آگے بات کرتی. بیٹا حسن, ہاں بابا یہ کون بول رہا ہے؟ بابا ہماری ماں ام المریم رو رہی ہے. کیوں رو رہی ہو؟ کہا میرے سرکار, میرے والیوں والے, ارے جس کا وارث نہ اٹھنے والا ہو دنیا سے, کیا رونے کے لیے بات کافی نہیں ہے؟ مگر میں رو اس لیے جاتا رہی ہوں کہ آپ نے سب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا. کیا میرا عباس اس کا جو نہ تھا کہ آپ امام حسن کے ہاتھ اس کا ہاتھ دیتے, کہاں ہاں یاد دلایا میرے عباس کو بلاؤ. عباس سے شادی بلا کے لائے گئے. ارے چھوٹا سا سر ہے اور عباس کا سر سینے سے لگایا. بڑی دیر تک اس کی آنے لے کے میرا امام روتا رہا. کربلا کا منظر یاد آتا ہوگا, مکے سکینہ کی یاد ستاتی ہوگی. ارے دوڑتے رونے کے بعد آواز دی میرا حسین کہاں ہے. حسین لائے گئے بلا کر, حسین کے ہاتھ میں عباس کا ہاتھ دیا گیا. اے عباس آج سے بھائی نہیں, آقا سمجھنا. اے حسین آج سے بھائی نہیں, بیٹا سمجھنا. کہہ کر علی نے آنکھیں بند کر لی. ابھی تو آوازیں آتی ہے, بیٹا حسن یہ بلند آواز سے پھر کون بول رہا ہے؟ اب جو پلٹ کے امام حسن آئے, ذرا دل کو تھام کے بغیر سنیے گا. اب جو پلٹ کے امام حسن آئے تو افسردگی کے عالم میں جواب دیا, باپ سہن میں میری بہن بچائے میری بیٹیاں رونا چاہتی ہے. لیجیے ابھی وہ علی نے آخری حص کی